الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، گزشتہ مجلس میں مضمون کو لپیٹا گیا تھا جس مضمون کی ابتدا اول پارے کی ابتدا میں کی گئی تھی، جس کے مخاطب بنی اسرائیل تھے. یعنی شروع پارے میں ان کو مخاطب کر کے جو رکوع شروع کیا گیا تھا، اس کی ابتدا کی گئی تھی، اس کو یہاں پر کنکلوڈ کیا گیا، ختم کیا گیا، اور جس طریقے سے ابتدا کی گئی تھی اسی طریقے پر اس کو جو ہے اس پر ختم کیا گیا. چنانچہ وہی آیتوں کو دوبارہ اللہ رب العزت نے دہرایا اور ان کو اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کی تلقین کی اور قیامت کے دن سے ڈرنے کی تلقین کی. اب اس کے بعد جو اس سے پہلے والے رکوع میں اشکال پیش آیا تھا تحویل قبلہ کا، کہ تحویل قبلہ جب ہوا، یعنی بیت المقدس سے جو قبلہ اول ہے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا، تو یہ جو مسئلہ تھا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا، چنانچہ بہت زیادہ شور و شغب ہوا اہل کتاب میں. نیز ضعیف الاعتقاد جو نئے نئے ایمان لائے ہوئے لوگ تھے، وہ بھی اس مسئلے میں خدشہ تھا کہ ڈگمگا نہ جائے، متاثر نہ ہو جائے. اور تحویل قبلہ وہ اسلام کا رکن اعظم نماز اس سے تعلق رکھتا ہے، تو اس مسئلے کو تھوڑا سا بیان کرنا اور اس پر اکتفا کرنا اس کو مناسب نہ سمجھا گیا. چنانچہ اب اسی تحویل قبلہ کی وجہ مصلحت کو یہاں سے بیان کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروعات کرتے ہوئے کہ بانی قبلہ سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر ان کی بنا کہ کعبۃ اللہ کو انہوں نے کس طرح سے بنایا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا تعلق ہے. اس طور پر پوری یہ آیتیں یہاں سے جو رکوع چلے گئے وہ اسی تحویل قبلہ کا مقدمہ ہے اور اس کی تفصیلات ہے اور جواب ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں اور ان تمام آزمائش میں شاکر اور صابر قرار پا چکے ہیں. فاتمہم، انہوں نے تمام کلمات کو پورا کیا، تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کے لیے دعا کی. قال ومن ذریتی، ایک تفسیر میں لکھا ہے ابراہیم آتا ہے تورات میں نام، اس کا مطلب یہ ہے ابن رحیم، شفقت کرنے والا باپ. ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف خاص تھا کہ اولاد اور بچوں سے ان کو والہانہ شفقت ہوا کرتی تھی. اس وجہ سے یہ ٹکڑا جو ہے قال ومن ذریتی اسی شفقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. نیز قیامت میں بھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جائے گا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے جو فوت ہو جاتے ہیں، ایسے جتنے بھی بچے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں، اور میدان حشر میں انہی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا. تو بچوں کے ساتھ ان کی شفقت اس ٹکڑے سے ظاہر ہوتی ہے. قال ومن ذریتی، نیز یہ ٹکڑا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا دعویٰ تھا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. اور یہ دونوں جو نسل ہے بنی یعقوب ہے اور بنی اسماعیل ہے، یہ دونوں جو نسل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے.
ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہے دونوں نسلوں کے. تو اس ٹکڑے نے گویا کہ ان کے اس دعوے کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا. قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری ذریت میں سے بھی کیا دیجئے؟ میری ذریت میں سے بھی ائمہ کو کیا کیجئے؟ آپ تیار کیجئے. یہ امامت اور نبوت کے سلسلے کو جاری رکھیے. اور آپ کی ذریت میں جس طرح بنی اسرائیل شامل ہے اسی طرح بنی اسماعیل بھی. تو گویا کہ ان کا دعویٰ کہ صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نبوت خاص ہے وہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. قال لا ینال عہد الظالمین. اس کے بعد بیت اللہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ ساری آیتیں ہیں، اس کی تشریح مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام ایک ایک آیت بہت طویل تاریخی پس منظر اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو اس کو کتنا بیان کیا جائے تو حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے اس کی وضاحت کرنے کی. ابھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا. وَإِذْ جَعَلْنَا یعنی ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا. بیت جعلنا یعنی ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی. مثابۃ للناس لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع، بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ. مثابتن صوبتن سے آتا ہے، صوبن سے یعنی ہر چیز کا اپنی اصل حیت پر دوبارہ آ جانا، اس حیت سے ہٹنا اور پھر دوبارہ اپنی اصلی حیت پہ دوبارہ آ جانا. تو مثابۃ للناس بار بار آنے کی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیت اللہ میں جو ہے اس کو رکھا ہے کہ مثابۃ للناس، کہ ایسی جگہ جہاں پر بار بار آیا جائے پھر بھی دل نہ بھرے. تو یہ وصف خانہ کعبہ میں یہ کوئی کرامت والا نہیں ہے بلکہ مشاہدے والا وصف ہے جو آج بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. مثابۃ للناس لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ. اور اس آیت کو اور سمجھنا ہے تو خاص طور پر حج کے موقع پر کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور ہر سال کئی لاکھوں میں لوگ وہاں پر کیا ہوتے ہیں اکٹھا ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. اور یہ سلسلہ اب سے نہیں چل رہا ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. 4000 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور پھر بھی خانہ کعبہ سے اکتگی نہیں آتی ہے کسی مرد مومن کو. تو مثابۃ للناس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ بنایا. وَأَمْنًا اور مقام امن قرار دیا، مقام امن مقرر کیا. امنا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کہ جہاں عبادت کرنے سے آدمی قیامت کے دن عذاب سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی امن والا بنایا. اس کی بھی ایک تاریخی پوری کیا ہے پس منظر ہے اس کا. ایک دو جملوں میں اس کو کیسے بیان کیا جائے. وَأَمْنًا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کی جو تاریخ ہے اس پر ہم غور کریں گے تو مشرکین بھی کعبہ کی ایک عجیب حرمت ان کے اندر تھی کہ بیت اللہ کے اطراف میں ارد و نواحی میں قتل و قتال سے کیا کرتے تھے؟ پرہیز کرتے تھے. یہ آپ وسلم کے بعد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ مشرکین عرب کا معاملہ تھا. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کوئی شخص قتل کرتا تو قتل کر کر وہ فوراً کیا ہو جاتا؟ کعبے کے پاس جا کر سکونت اختیار کر لیتا، وہاں پہ ٹھکانہ پکڑ لیتا. تو اس سے جو ہے وہ تعرض نہیں کرتے تھے پھر کہ وہاں پہ قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے، وہاں کی امن و امان کو پامال کرنے کو حرام سمجھتے تھے. تو پہلے سے ہی مقام امن جو ہے اس کو قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو اور کمال کر دیا کہ وہاں پہ قتل و قتال تو دور کی بات، وہاں پر شکار کو بھی حرام کر دیا. شکار تو جائز ہے، آدمی کدھر بھی کر سکتا ہے حلال جانوروں کا، اور شکار جو ہے نفس شکار بھی کر سکتا ہے، لیکن کعبہ میں یعنی حدود حرم میں شکار کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. یہاں تک کہ وہاں کی گھاس بھی آپ توڑ نہیں سکتے. تو سراپا امن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. وَأَمْنًا اور ہم نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا. تو وَأَمْنًا یہ مسئلہ بنا ہے، یہ کعبۃ اللہ کو اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ضمناً ایک مسئلہ بیان کیا جائے تو کسی کو اگر کوئی قتل کر کر کعبہ میں قرار پاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو تعرض نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کی جو رسد ہے باہر سے کھانے پینے کی اس کو روک دی جائے گی یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر کھانے کعبہ سے باہر نکل آئے.
یہ کون شخص جو باہر جرم کرے اور پھر خانہ کعبہ میں پناہ اختیار کرے. البتہ اگر خانہ کعبہ ہی میں کیا کرے کوئی قتل و قتال کرے تو اس سے کیا کی جائے گی, اس سے سرگزشتی نہیں کی جائے گی, اس کا جواب دیا جائے گا. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فِيهِ, اگر خانہ کعبہ میں ہی تم سے قتال کرتے تو وہاں پہ تم پر قتال کرنا کیا ہے, ضروری ہے. اسی طرح ابھی قیامت تک کعبہ کی حرمت اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں قرار دے دی کہ وہاں پر جو ہے اس طرح کا معاملہ کرنا یہ جو ہے حرام قرار دے دیا. صرف فتح مکہ کے دن چند گھنٹے تھے, وہاں پر ان گھنٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, لیکن حجۃ الوداع کے موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں قیامت تک کے لیے اس جگہ میں قتل و قتال کو کیا کر دیا, حرام کر دیا. وَأَمْنًا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ بنائی اور امن و معمون والی جگہ بنائی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. یہ بات پلٹ دیے, وہاں پہ تو اپنی طرف بات کر رہے ہیں, یہاں پر امت سے مخاطب ہے. وَاتَّخِذُوا یعنی جو امت ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ حکم دے رہے کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم کیا ہے, یہ وہ ٹکڑا تھا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبے کی جو ہے تعمیر کی تھی. اسی طرح ایک صحابی فرماتے اس ٹکڑے میں میں نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھے تھے, لیکن مسلسل لوگوں کا اس کو چھونا, اس کو چومنا, اس نے ان قدموں کے نشان کو کیا کر دیا, زائل کر دیا اور ماند کر دیا. ابھی بھی وہ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ سے تھوڑا آگے رکھ کر حجرے میں جو ہے رکھا ہوا ہے. اسی طرح وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی قرآن جب نازل ہوا. البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنو. اس لیے بعض فقی بولتے ہیں کہ پورا حرم کا حصہ کیا ہے, نماز پڑھنے کی جگہ بنو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنا جو کہ حج میں عمرہ میں کیا ہے, فرض ہے, اور یوں ہی طواف کرنا بھی کیا ہے, ثواب ہے. جب طواف مکمل ہوتا ہے تو آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس حجرے کے سامنے 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تاکہ آیت کی کیا ہے, حکم کی بجا آوری ہو جائے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ, دعا کی جگہ بناؤ. مصلی دونوں معنی آ سکتے, نماز کی جگہ بنانا, دعا کی جگہ بنانا, وہاں پہ دعا بھی کی جائے. بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی جب وہاں پر جائے تو اس طریقے سے نماز پڑھے کہ مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ دونوں اس کی سیدھ میں آ جائے. وہ درمیان میں کھڑا ہو کے دونوں کی طرف کیا کر لے, سیدھ کر لے. اگر گردی وغیرہ ہو, جگہ نہ ملے تو ضروری نہیں ہے کہ آگے کی طرف ہی نماز پڑھنا ہے, پیچھے ہٹ کر بھی اگر جگہ ملتی ہے اس طور پر کہ حجرہ اور کعبہ جو ہے ایک سیدھ میں مل رہا ہے تو وہاں پہ وہ نماز کیا کر لے, ادا کر لے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا. اب یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, یہ بھی پہلی بار آیا یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تو گزشتہ مجلس میں بیان کی گئی تھی. اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کی مصری بیوی یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کے بطن سے تھے. ان کی سال ولادت کیا ہے, وہ فرماتے ہیں مورخین قبل از مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2074 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی, اور وفات کا سال غالباً بیان کرتے 1937 قبل از مسیح. تو وہی اعتبار سے ان کی عمر ہوتی 137 سال کی. ان کے 12 فرزند تھے یعنی ان کی 12 نسلیں چلی ہے, اور انہی نسلوں میں سے ایک نسل جو باقی تھی وہ قریش کی قوم قریش تھے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اسی طرح یہ مورث اعلیٰ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے. کون؟ اسماعیل علیہ السلام. یہاں سے آیتوں کا جو رخ ہے وہ تھوڑا سا پلٹے گا, اور کس طرح سے یعنی لطافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جائے گا بار بار, آپ اس پہ غور کیجئے بس. تو اسماعیل علیہ السلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے, اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود و نصارہ کو عناد تھا, بغض تھا, حسد تھی, اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا تھا, سخت ترین بغض تھا, کیونکہ وہ کیا تھے, ان کے
جدہ امجد ہے. اسی طرح حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا تھا؟ بغض و عناد. اس چنانچہ کتابوں میں بہت بری بری باتیں ان کی طرف منسوب کی تحریف کر کے، لیکن اتنی تحریفات کے باوجود بھی اپنی کتابوں کی اصل شکل کو وہ مٹا نہیں سکے. چنانچہ تورات میں ہے، اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے. دعا دی گئی، یہ ان کی پیدائش یعنی تورات کے نسخے میں. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نے تیری دعا سنی. اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا کا ذکر تورات میں بھی ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نے تیری دعا سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑا کروں گا. تو یہ تورات کے نسخے، ان کی تحریفات کے باوجود یہ ساری چیزیں وہ مٹا نہ سکے. تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جوڑ رہے، دونوں کو ایک حکم دیا. کیا دیا؟ ان طہرا، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. بیتیا، کہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو. ان طہرا بیتیا، طاہر یہ جو عربی کا صیغہ ہے بہت زیادہ پاک صاف رکھنا ہے اس سے مراد. تو یہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، تو یہاں پر پاکی صفائی کا مطلب جس طرح ظاہری پاکی صفائی مراد ہے، اسی طرح میرے گھر کو شرک اور کفر سے پاک رکھنا یہ بھی اس میں شامل ہے. اور اصل مقصود تو یہی ہے، ان طہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو. اسی دعا کی پاداش میں اسی حکم کی پاداش میں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، جو سورہ ابراہیم میں ذکر آئے گا، ربی اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، کہ میری اور میری اولادوں کی اس بات سے حفاظت کر کے ہم بت پرستی کریں، مورتیوں کو پوجیں. اس حکم کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم کا مطلب صرف ظاہری پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو شرک اور کفر اور تمام خرافات سے بھی کیا رکھنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے. اسی سے فقی جو ہے مسئلہ نکالتے ہیں کہ ان طاہر بیت، مسجد کی صفائی فرض ہے. مسجد کی صفائی کیا ہے؟ مصلی پر ضروری ہے کہ اپنی نجاست اور نجاستوں سے پاک ہوتے ہوئے، گندگیوں سے پاک ہوتے ہوئے مسجد میں جو ہے حاضر ہو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے ایک دم جو غیر تمیز نہیں کرتے اور جو دیوانے لوگ ہیں ان کو مسجد میں لانے سے کیا کیا؟ منع کیا ہے. کیوں؟ اندیشہ آلودگی کی وجہ سے، نجاست نہ شامل ہو جائے. ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھا جائے. للطائفین، طواف کرنے والوں، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی یہاں سے بتا دیا کہ میرا گھر کس کا مسکن بننے والا ہے، کہ کوئی آسائش کی جگہ نہیں بننے والی ہے یا سیر و تفریح کی جگہ نہیں بننے والی ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، توحید کا پیغام بلند کرنے والوں کے لیے. پوری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد کیا کرتے ہیں؟ طواف کر کر اپنی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کا ثبوت دیتے ہیں. تو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف یعنی کسی جگہ کو عظمت کی وجہ سے وہاں پر ٹھہرنے کو اپنے اوپر لازم کر دینا. اعتکاف کا اصطلاحی معنی یہ ہے. رمضان کا آخری عشرہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت موقدہ ہے. اسی طرح نفلی اعتکاف جو ہے وہ شامل ہے اس میں. والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہاں پہ فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ کیول مصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، لیکن ایک ایک رکن کی عظمت کو بیان کرنا کیا تھا؟ یہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. رکوع کرنے والوں کی شان بھی اپنی ہے اور سجدہ کرنے والوں کی بھی شان کیا ہے؟ جدا گانا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اب یہ حکم دے دیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوتا ہے. 4-5 دعا ہے، اس پر اکتفا کرے گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے عرض کیا رب اجعل هذا بلدًا آمنا، کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں رہنے بسنے والوں کو روزی دے پھلوں سے. من آمن منہم باللہ، یعنی ان رہنے والوں کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر.
تو اس طرح کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، بہت جامع دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. اس کا بھی ایک پس منظر ہے، صرف دعا کی تفسیر کر کے سمجھ میں نہیں آئے گا. چنانچہ وہی واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے ملک شام، اب سے نہیں بہت پہلے سے، بڑا زرخیز جو ہے وہ زمین تھی. تو ایسی زرخیز زمین کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کا آپ کو پتہ بتلاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیے. تو ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے روا دوا ہوتے ہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر. اس وقت تو جو ہے وہ تمیز نہیں رکھتے تھے، چھوٹے تھے وہ. جب تھوڑا مقام سے دوری پیدا ہوتی تو فرماتے کہ کیا یہی جگہ ہے جس کا حکم دیا ہے؟ جبرائیل فرماتے نہیں، آگے چلیے. اس طرح کرتے کرتے بیت اللہ تک وہ آتے ہیں اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ کو کیا ہے، یہاں پہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کو رہنے کا حکم نہیں دے رہے. اور پھر جب وہاں پر چھوڑتے ہیں تو حاجرہ علیہ السلام جو ہے پوچھتی ہے کہ آپ کس کے حوالے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ خاموش رہتے ہیں. بار بار اصرار کرنے کے باوجود پھر سمجھ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو چونکہ حاجرہ علیہ السلام بھی اللہ کی بندی تھے، سارہ علیہ السلام کی صحبت اختیار کر ایمان و اعمال ان میں بھی سرایت کر دیا گیا تھا. اور یہ جو حاجرہ علیہ السلام ہے کوئی باندھی نہیں تھی، ابھی جیسے میں نے ارشاد کیا کہ مصر کی بیوی تھی. یعنی مصر میں ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی تھی، ایک برادری مصر میں چلی گئی تھی، اور مصر کا جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا برادر رکھتا ہے، بھائی لگتا تھا. تو اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے معرفت ہو گئی، لمبا واقعہ ہے، اس نے جو ہے غلط ارادہ کیا. تو آخر میں جب ان کو معلوم پڑا ابراہیم علیہ السلام میری برادری کے اور بڑے نبی بننے والے ہیں، تو اس نے اپنی بیٹی کو بطور باندی بنا کر ان کے حوالے کر دیا تھا. کنیز کا لفظ آتا ہے کتابوں میں، تورات وغیرہ میں. تو اس کو یہ بنی اسرائیل جو ہے یہودی لوگ ہیں، اس کا غلط معنی لے کر فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی، ان کی والدہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی باندی ہے. باندی نہیں تھی وہ، جو ہے بادشاہ کی کیا تھی؟ بیٹی تھے. تو بھی جو ہے اللہ کی بندی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ بے فکر ہوتے ہوئے جائیے، ہمیں کسی چیز کی کیا ہے؟ خوف اور ہراس نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پیاس سے وہ بلک اٹھتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اب یہ حیران و پریشان صفا و مروہ کے درمیان کیا کر رہی ہے؟ چکر لگا رہی ہے. زیادہ دور بھی نہیں جا رہی ہے تاکہ بچہ کیا نہ ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے. بار بار اس کو دیکھ رہی ہے. 7 چکر اس طرح جو ہے لگائے گئے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے؟ پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اپنی لاٹھی سے جاری کر دیتے ہیں. اور جب پانی وہاں پہ ظاہر ہوتا ہے تو جانور بھی آتے ہیں. اور پھر قبیلہ جرہم، پہلا قبیلہ، پورا علاقہ پہاڑ اور پورا خالی علاقہ تھا، بیابان والا، خوفناک. وہاں پر یہ دونوں حضرات پہلے بستے ہیں. پانی کا جیسے ہی وہاں پر ظہور ہوتا ہے جانور آتے ہیں. پہلا قبیلہ جو قبیلہ جرہم، وہاں پر وہ مقام پذیر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے یہ آبادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایسی خوفناک وہ منظر تھا. تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. ابھی آپ کو یہ دعا سمجھ میں آئے گی. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا. اس وقت میں تو کچھ امن و امان والی صورت ہی نہیں تھے. یہ جانور کا خطرہ، پہاڑ کا خطرہ، بھوک و خوف، پیاس کا خطرہ. تو یہ دعا فرمائے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ تعالیٰ اس کو امن والا جو ہے اور شہر بنا. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو ثمر، پھلوں کا رزق عطا فرما. بڑی عجیب دعا ہے. وہ فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھلوں کو اگا، کیا فرما سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا؟ جیسا شام تھا اس کی طرح اس کو بھی سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. لیکن فرما رہے وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. یعنی پھلوں والی جگہ مت بنا کہ اس کی وجہ سے یہ لوگ کاشتکاری میں کیا ہو جائے؟ مصروف ہو جائے، اور جو اس جگہ کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے. یہ جگہ کا مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ نماز قائم کریں، توحید کو قائم کریں. تو ثمر کو ان کے لیے، پھلوں کو جو ہے جمع فرما. اور اسی طرح سے ثمر سے مراد صرف پھل نہیں ہے. یہ آیت میں آگے والی آئے گا 21ویں پارے میں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، وہاں پہ آتا ہے کہ وہاں پہ ہر قسم کے ثمر کو تو کھینچ کر لیا. ثمر کہتے ہیں پھل کو، پیداوار کو، نفع کو، جو اصل گودا ہوتا ہے. تو
تو ہر چیز کے جو ہے نفع کو وہاں پر کھینچ کر لیا. تو چاہے وہ پیداوار کی جو ہے نفع ہو یا مکونات مکنونات یعنی جو چیزیں بنائی جاتی ہے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے اس کی پیداوار ہو, وہ تمام نفع کو مکے میں کیا کر لیں. آپ دیکھیں گے آج مشاہدہ ہے ہمارا کہ کوئی چیز مکہ میں پروڈیوس ہوتی ہے, نہ مزروعات سے لے کر نہ موجودات تک, جو مشین ہے جو آلات ہے آدمی کو جو ضرورت پڑتی ہے, لیکن دنیا بھر کے آلات وہاں پر کیا ہے موجود ملتے ہیں, اور دنیا بھر کے پھل وہاں پر کیا ہے کھینچے چلے. تو یہ ان کی دعا تھی کہ وہاں پہ پھلوں کو تو کیا ہے کھینچ لیا, لیکن پہلے وہاں پہ دعا کیے تھے کہ من ذریتی, میری نسل میں بھی کیا کر نبوت کو قائم کر. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی تھی لا ینال عہد الظالمین, کہ میرا جو وعدہ ہوتا ہے وہ مطلقاً صرف نسل کی بنا پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایمان اور عمل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رزق کے لیے دعا کر رہے تو اسی ادب و احترام کا خیال رکھ رہے کہ ابھی میں رزق مان رہا ہوں تو اس کو کس کے لیے مانگوں, ایمان والوں کے لیے مانگوں, ورنہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے تنبیہ فرما دے. تو آگے ہے جملہ فرما رہے من آمن منہم باللہ والیوم الاخر, کس کو دے جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر کیا کرتا ہے. لیکن خدا کا رزق کیا ہے سب کے لیے عام ہے, وہ تو پروردگار ہے کافر ہو یا مومن ہو. قال ومن کفر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان کو بھی دوں گا, ومن کفر, اور جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا. فَأُمَتِّعُوهُ قَلِيلًا, فرمایا تمہارے پروردگار نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اسے بھی کچھ دن مزہ اٹھانے دوں گا. فَأُمَتِّعُوهُ, مزہ اٹھانے دوں گا. قلیلا, متع یمتع کہتے ہیں تھوڑا فائدہ دینا کسی کو. تو کافروں کو جو مزہ دیا جاتا ہے اس دنیاوی زندگی کی حد تک رہتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے, لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ کیا ہے بہت ہی تھوڑا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑا فائدہ میں دوں گا, یعنی دنیا میں دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار, اور پھر میں انہیں گھسیٹ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دوں گا. ثم اضطره الى, صرف دنیا تک میرا رزق عام رہے گا, لیکن قیامت میں جو نجات ہوگی وہ صرف ایمان اور اعمال صالح. ثم اضطره, کسی کو زبردستی کرنا, تو ظاہر ہے کہ جہنم میں کوئی خوشی خوشی تو جائے گا نہیں, تو اس سے دوزخ کی ہولناکی کا بیان ہے. ان کو زبردستی کیا کیا جائے گا دوزخ کے حوالے کیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل, میں نے کہا تھا یہاں سے آیتیں رخ پھیر رہی ہے, ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ آپ کو ملے گا. اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے گویا کہ توحید کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنے والے, اس کی طرف اشارہ ہے. اور ان کی دوسری بھی نسل تھی, وہاں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل نہیں فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کو شامل فرمایا. اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے. خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے. یہ بھی عجیب نسخہ ہے, یہاں پہ نہیں فرمایا کہ نشأ یا اسی طرح یبنؤ, کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے. یہ بیت اللہ ایک عجیب گھر ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کی بنیاد کے بارے میں پورے قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ اس کی بنا اس نبی نے رکھی ہے. حدیث پڑھیے آپ, قرآن پڑھیے, اس طرح کی جو ہے آیتیں آئے گی کہ انہوں نے بنیاد کو بلند کیا. بنیاد تو بہت پہلے سے رکھی جا چکے ہیں. تو اس کا اعتراف دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرنے لگے. چنانچہ بڑے مستشرقین میں سے بہت سے بعض نے کہا کہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جس کی قدامت کا اندازہ لگانے سے بھی نہیں لگایا جا سکتا, سب سے قدیم ترین جگہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بانی نہیں ہے بلکہ وہ مجدد ہے, تجدید کی انہوں نے. اور یرفعو کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا, بنانا نہیں ہوتا ہے. تو گویا بیت اللہ کا قیام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھا, اور گویا کہا جائے تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے تھا. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے. وہ بنیاد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد جب طوفان آیا پوری دنیا میں تو بنیادیں کیا ہو گئی, مٹ گئی. تو اسی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جو ہے تجدید کرائی گئی. تو ابراہیم اور اسماعیل نے کیا کیا, اس کو بلند کیا, اس کی بنیادوں کو. ربنا تقبل منا, اتنی مجاہدے کیے انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام نے شام کو چھوڑ کر آئے, ایک دم ایسی جگہ میں سرسبز و شاداب جگہ کو چھوڑ کر بالکل جو ہے چٹیل میدان میں آ رہے, پہاڑوں والے,
اور پھر اس کو سرسبز و شاد یعنی اس کو آباد کرنا, وہاں پر اللہ کی ندا اور توحید کے آواز کو بلند کرنا. کتنی جو ہے قربانیوں کے بعد یہ کام ہوا. تو ہو سکتا تھا کہ عجب آئے, تکبر آئے کہ میں نے اتنا بڑا کام انجام دے دیا, لیکن اللہ قربان جائے ان کی صداقت اور اخلاص پر. ربنا تقبل منا, اس کے بعد دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ قبول کر لیں. ہو سکتا ہے ہم سے کوئی کمی اس میں رہ گئی ہو. ربنا تقبل منا, اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر. انک انت السمیع العلیم, یقیناً تو سب کچھ جاننے والا, سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. یہ ان کے تواضع کی طرف اشارہ ہے, اپنے آپ کو اور فرما بردار بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری نسلوں میں سے ایک فرما بردار امت پیدا کر. مسلمہ, یہ فرما برداری کا جو ترجمہ ہے وہ اسلمہ کے لفظ کو پوری طرح ترجمہ نہیں کر سکتا. مسلمہ یعنی ہوتا ہے بالکل حوالے کر دینا اپنے آپ کو, اپنی عقل اور اپنے فیصلے کو بالکل سر فہرست سے ہٹا کر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا, سپرد کر دینا, سبمٹ کر دینا. تو مسلمین لک, ہم کو بھی تیرا فرما بردار بنا, مسلم بنا, اسلم, اور ہماری نسل میں سے تیری ایک فرما بردار امت پیدا فرما. اور یہی نام رکھ دیا گیا آخری امت کا, امت ہے مسلمہ. جو دعا کی تھی عین دعا وہ کیا ہو رہی ہے, قبول ہوتے ہوئے دکھ رہی ہے. ہماری نسل میں سے کیا پیدا فرما, تیری ایک فرما بردار امت پیدا فرما. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہم کو ہمارے دینی قاعدے بتلا دے. مناسکنا یعنی جو اعمال حج ہے, اسی طرح عبادت کے طریقے وہ ہم کو دکھا یعنی بتلا, سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمارے حال پر توجہ فرما یعنی ہم پر توبہ فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اب یہ وہ دعا ہے جس میں صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اے ہمارے پروردگار ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے بھیج. وابعث فیہم رسولا منہم, یہ آیت ابھی میں پڑھوں گا, اس کے بعد ایک ورس پڑھوں گا صرف تورات کا, اور اس میں زیادہ تشریحات کی ضرورت نہیں, آپ صرف تقابل کر لینا. اے ہمارے پروردگار ان میں ایک پیغمبر انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور انہیں کتاب الہی کی تعلیم دے اور دانائی کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ, دانائی کی باتیں بتلائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور انہیں پاک و صاف کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, یقیناً تو ہی ہے بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا. یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما, منہم انہی میں سے. اس کا کام کیا ہوگا, یتلو علیہم, تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی اتباع کرنا, کسی کو فالو کرنا. قرآن شریف کے علاوہ تلا یتلو یہ کسی کتاب میں یوز نہیں ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. صرف قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے لیے اصطلاح یوز ہوتی ہے. جو عربی پڑھتے ہیں انہوں نے سنا نہیں ہوگا کسی کو انجیل کی تلاوت کرو یا اس کی تلاوت کرو. قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس کے لیے اصطلاح یوز ہوتی ہے. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا. گویا کہ اشارہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی تعلیمات کو کیا کیا جائے, فالو کیا. اسی طرح یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کو ہو بہو پڑھا جائے. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس طرح اس کے معنی مقصود ہے اسی طرح اس کے الفاظ بھی کیا ہے, مقصود ہے. کوئی بغیر سمجھے بھی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو ثواب دیا جائے گا, محروم نہیں کیا جائے گا. اور فتنہ اٹھا ہے کہ بھائی بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کیا فائدہ. تو یہ جو ہے یہ کتاب ویسی کتاب نہیں ہے معمولی, اس کے الفاظ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے استفادہ رکھا ہے اور وہ جاذبیت اور نفع رکھا ہے جو دیگر کتابوں کو حاصل نہیں ہے. تو یتلو علیہم آیاتی کا رسول کا پہلا مقصد کیا تھا, تو فرمایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کا, اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے آیاتی کا تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے. یعنی مبلغ اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت کو بیان کیا گیا کہ سب سے پہلا رسول کا مقصد تھا کہ وہ مبلغ ہو, خدا کے پیغام کو. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ آپ تک آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہ رسول کا پہلا مقصد ہے, مبلغ اعظم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ,
اور دوسرا مقصد یہاں پہ فرما رہے اور انہیں کتاب الہی کی تعلیم دیجیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب, کتاب سے مراد قرآن ہے. تو دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ارشاد فرمائی معلم اعظم. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے, مبلغ کیا ہوتا ہے؟ سب کے لیے عام ہوتا ہے, اور معلم ہوتا ہے وہ قبول کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. تو دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم تھے. بعثت معلما, حدیث میں آتا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت یہاں پہ ذکر کی کہ آپ معلم تھے, کتاب سکھاتے تھے. والحکمہ, اور حکمت سکھاتے تھے. حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یہ بہت ساری تشریح ہے, اس میں یہ تشریح کہ ایسی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے تو امت کو نہیں معلوم ہوتے تھے, اور کتاب اللہ سے ہٹ کر, کتاب اللہ کا تو یہاں پہ ذکر آ گیا. اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ باتیں اگر آپ نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم نہیں پڑتی. والحکمہ, اور حکمت اور دانائی کی باتیں, سمجھ بوجھ کی باتیں, یعنی خلاصہ اس کا ہم کر لے تو سنت اس کا خلاصہ نکلے گا کہ سنت کی تعلیم دیتے ہیں. کس کی تعلیم دیتے ہیں؟ سنت اور حدیث اس میں آ جائے گی. یعنی یہاں پہ مرشد اعظم ہو گئے, پہلے مبلغ بنے, دوسرے میں معلم, اور یہاں پہ مرشد تھے. دانائی کی باتیں بتاتے, صرف مذہب کو دائرے میں باتیں نہیں بتاتے تھے. اگر کوئی چیز بے ادب ہوتی تھی تو اس میں صحاباؤں کی کیا کرتے, تنبیہ کرتے تھے, اس کا طریقہ اس طرح نہیں ہے, ان سے پیش آنے کا طریقہ یہ نہیں ہے, یہ تجارت کرنے کا طریقہ نہیں ہے. گویا کہ ان کی تعلیمات کی کوئی حد ہی نظر نہیں آ رہی تھی. ہر گوشے میں آپ کی کیا تھی؟ تعلیمات اور رہنمائی تھی, اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حیثیت کا یہاں پہ ذکر ہے, اور ان کو پاک و صاف کر دیتے. تو پاک و صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک و صاف تو آدمی خود اپنے آپ کو کرتا ہے, ظاہری نجاستوں سے, گندگیوں سے. یہاں پہ جو پاکی صفائی کا مطلب ہے وہ روحانی گندگیوں سے آپ سے کیا کرتے تھے؟ پاک و صاف کرتے تھے. جو آدمی کے اندر حسد, کینہ, کفر, بغض, اور یہ جو روحانی گندگی ہے, رسول کی چوتھی حیثیت تھی وہ مصلح اعظم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حیثیت کیا تھی؟ آپ اصلاح کرنے والے تھے. کسی کے اندر کوئی مادہ تعصب کا ہے تو آپ اصلاح فرماتے ہیں. کسی کے اندر بے حیائی کا کوئی عنصر ہے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اصلاح فرماتے. تو یہ چار عنصر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ چار کام تھے جس پہ نبوت بیسڈ تھی اور نبوت کی بنیاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ تھے, معلم تھے, مرشد تھے, مصلح تھے. اور یہی کام آپ کے وارثین کے ذمہ ہے. یہی کام کس کے ذمہ؟ علماء کے ذمہ ہے, جو آپ کے نام لے ہوا ہے, آپ کو جو ہے آپ کی تعلیمات کے جاننے والے. انک انت العزیز الحکیم, کہ آپ یقیناً آپ بڑے زبردست. عزیز کہتے ہیں عز یعز, جس کی قدرت سب کو غالب کر دے. کیا کر دے؟ سب پر غالب ہو جائے, یعنی کوئی چیز اس پر غالب نہ ہو سکے, اس پر حاوی نہ ہو سکے, وہ تمام چیزوں پر کیا ہو؟ غالب. عزیز اللہ پر آتا ہے کہ آپ عزیز ہیں, یعنی آپ اس دعا کو قبول کرنے سے عاجز نہیں. انک انت العزیز الحکیم. اور حکمت والے بھی ہے کہ ساری چیز پر قادر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نامناسب چیز کو بھی بندے کے لیے قبول کر لیں. جو بندے کے لیے مناسب ہے اسی کو کیا کرتے ہیں. تو یہ بہت باریک والی دعا ہے, اس کی سمجھ ہماری عقلوں سے کیا ہے, احاطہ کرنے سے پوری طرح عاجز ہے. صرف ایک ورس میں بیان کرتا ہوں, اس پہ ختم کرے گے. انجیل کا ورس ہے, خدا بندہ استثناء کا ہے, یعنی تورات کا. خدا بندہ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی طرف کان دھرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. تورات کا ورس ابھی بھی موجود ہے. تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے, تیرے ہی بھائیوں میں. بھائیوں میں بولنے کا کیا مطلب؟ یہاں پر جو موجودہ نصرانی لوگ ہیں وہ اس ورس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے, جو کہ غلط ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا صحیح تب ہوتا جب یہاں پہ ورس ہوتا کہ تم میں سے میں مبعوث کروں گا, لیکن فرما رہے تیرے بھائیوں میں سے کروں گا, یعنی بنی اسماعیل کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے. اور تیرے مانند ہوگا, ایک نبی برپا کروں گا. اسی طرح فرمایا خداوند نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا, میں ان کے لیے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. یہ ابھی بھی موجود ہے, گوگل کرے گے مل جائے. اپنا کلام اس کے منہ میں. کلام لفظی جو کتاب اتری ہے پہلے نبیوں پر, وہ مصحف اترے, وہ صحیفے اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی ان پر جو وحی اتری ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ کلام لفظی آپ پر کیا یہ اتری ہے.
قرآن جو ہے لفظی طور پہ آپ سے پر نازل ہو اور آپ نے کے الفاظ کے ذریعے اس کو، یہ دیکھو یہ کتنا صاف ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ بیٹھے گئے، موسیٰ علیہ السلام پر بیٹھے گا، ان کو تو صحیفے دیے گئے. تو ان آیتوں میں بھی حضور کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جو کچھ کہا سنا ہے یا اللہ اس میں کمی کوتاہی ہوئی یا اللہ معاف فرما. تیرا بڑا کلام ہے یا اللہ، ہم اس کی حیثیت کے نہیں ہے اس کو سمجھ سکے، اس کو بیان کر سکے. یا اللہ ہم بہت حقیر گنہگار ہیں. یا اللہ تیرے گھر کی بنیاد پاکیزہ نفوس نے رکھی. یا اللہ تیرے وحی کی بنیاد پاکیزہ نفوس کے ذریعے قائم کی گئی. یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہے. یا اللہ طرح طرح کی گندگی اور بیماریوں میں مبتلا ہے. یا اللہ ہم سے ایک کام سر انجام جس طرح بھی ہوا ہے اللہ ٹوٹا پھوٹا اس کو قبول فرما. یا اللہ ہم کو اس کام کی لیاقت و صلاحیت عطا فرما. یا اللہ تبلیغ کا ہم سب کو یا اللہ مستحق بنا. یا اللہ اس کی صلاحیت ہمارے اندر یا اللہ پیدا فرما. یا اللہ تیرے یا اللہ کتاب کا مبلغ بنا. یا اللہ تیرے رسول کا متبع بنا. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کی ہم کو طاقت نصیب فرما. کیونکہ یا اللہ توفیق تو ہی دے گا، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہم سبحان اللہ کو بھی اپنی ذات سے کہے یا اللہ تو توفیق نہ دے گا تو یہ سب صرف ہماری معلومات میں رہ جائے گی. یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو محروم نہ فرما. یا اللہ پوری امت کو تیرے کلام کی برکت سے مستفید فرما. یا اللہ ہم کو ذریعہ بنا. یا اللہ ہم کو ذریعہ بنا. جو بھائی ہمارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو کوئی حاجات ہے ہماری تو بہتر جانتا ہے، ان کی حاجات کو پوری فرما. یا اللہ امت نازک موڑ سے گزر رہی ہے. یا اللہ ابھی تک غفلت کا پردہ امت پر پڑا ہوا ہے. یا اللہ کسی طرح ہم سب کو بیدار فرما. یا اللہ کسی کو تو ذریعہ بنا. یا اللہ کسی کو تو سبب بنا. یا اللہ کوئی تو تیرا مخلص بندہ ہوگا یا اللہ جو صرف تیرے لیے نماز پڑھتا ہے. یا اللہ تیرے لیے جیتا مرتا ہے. یا اللہ اس کے اخلاص کے صدقے یا اللہ امت میں انقلاب برپا فرما. یا اللہ امت کے حال کو درست فرما. غفلت کی چادر کو تار تار فرما. یا اللہ بیداری ہم کو نصیب فرما. یا اللہ بڑا سنگین دور چالو ہے. یا اللہ آج نہیں کل کون سا وقت بگڑ جائے. یا اللہ امت سخت مصائب میں مبتلا ہونے کا دور ہے. یا اللہ ہم کو جلد از جلد یا اللہ بیدار فرما. یا اللہ امت کو اس رسوائی سے نکالنے کا ہم سب کو ذریعہ بنا. اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ تعصب سے یا اللہ فرقہ بندی سے یا اللہ اس جیسی ذلتوں سے امت کو نجات نصیب فرما. یا اللہ توحید پر جمع ہونے کی سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں کی خوب مدد فرما. ہمارے فلسطینی بھائیوں کی خوب مدد فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کے ناصر بن جا، ان کا حامی بن جا. ان کے یقین کو یا اللہ دن بدن یا اللہ مزید بڑھا. یا اللہ تیری نصرت کو یا اللہ روز عیا کی طرح ان کے سامنے صاف و ظاہر فرما. یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشہ بنا. یا اللہ ان کے تکبر کو پاش پاش فرما. ان کی اکڑ گھمن میں یا اللہ ان کو ذلت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو بزدلی سے ہماری حفاظت فرما. شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ بڑی چیز ہے اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہے. یا اللہ تیرے نبی نے دعا کی یا اللہ کہ مجھے شہید کیا جائے. یا اللہ اس طرح کی دعا کرتے تھے. یا اللہ ہم بھی تیرے نبی کے نام لیوا ہے. یا اللہ ہم کو شہادت کا شوق نصیب فرما. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اسے بھی قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.